السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ بتائیں. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، پچھلے لیسن کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پچھلے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا لحن. لحن کسے کہتے ہیں؟ جی ہینڈ ریز کر کے بتائیے گا، لحن کسے کہتے ہیں؟ جی اسماء بتائیے. میم لحن کے لغوی معنی ہے غلطی کرنا. قرآن مجید کو قواعد و تجوید کے خلاف پڑھنا لحن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. جی وحیدہ آپ بتائیے گا لحن کے کتنے اقسام ہیں؟ جی لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. لحن جلی کون سی غلطی کہلاتی ہے؟ بڑی اور واضح. اور لحن خفی؟ چھوٹی اور پوشیدہ. جو چھوٹی اور پوشیدہ. ٹھیک ہے، لحن جلی کی کوئی مثال بتائیے آپ. لحن جلی جیسے حسد، جیسے حسدن کو حسدن پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی بارک متحرک حرف کو ساکن. ساکن کر دینا. گڈ. اسی طرح سے ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی، اتمام الحرکات. حرکات کو پورا کرنا. ٹھیک ہے جی. فتحہ کی کیفیت بتائیے گا مجھے. فتحہ فتح کی کیفیت جی کیفیت یعنی کہ آپ کی زبر کو ادا کرتے وقت منہ کی حرکت، منہ کی موومنٹ. منہ کھول کر پڑھنا. گڈ. اسماء آپ بتائیے کسرہ یعنی زیر کو پڑھتے وقت آپ کی منہ کی حرکت کیسی ہوتی ہے، موومنٹ کیسی ہوتی ہے؟ میم کسرہ والے حروف کو پڑھتے ہوئے نچلے جبڑے ایسے ہی نیچے ہونے چاہیے اور زبان کے درمیانے حصے کو ایسے ہی اونچا کریں گے جیسے ہم یا کو بولتے یا پڑھتے وقت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اچھا جی، الضمہ یعنی پیش کو پڑھتے وقت آپ کی منہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ میم دونوں پیش کو جی جی کوئی بھی بتا دے. دمہ والے حروف کو پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو ویسے ہی ملائیں گے جیسے ہم واؤ پڑھتے ہوئے ملاتے ہیں. ملانے نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، گول کرنے. آپ گول کے ہونٹوں کرنا. کا گول ہوگا واؤ کی طرح. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اس سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے نوٹس اچھے سے پڑھے ہیں اور اچھے سے سمجھا ہے اس کو. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مخارج الحروف. مخارج الحروف کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے مخارج الحروف کسے کہتے ہیں ہم؟ حروفوں کی جہاں سے جگہیں آپ مخارج ہوتے جی ہیں. جی مخرج کی جگہ یعنی حرف کے ادا ہونے کی جگہ، جہاں سے آپ کا حرف نکلتا ہے. ٹھیک ہے، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جگہ پہ لکھا ہوتا ہے انٹر اور ایگزٹ، تو ایگزٹ کی میننگ کیا ہوتی ہے عربی میں؟ مخرج. صحیح. تو حرف کے نکلنے کی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج. صحیح. نیکسٹ تعریف المخارج. المخرج، یہاں پہ دیکھیں تعریف بتائی ہوئی مخرج کی. مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جا سکے. جب ہم مخرج پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، فا کہاں سے ادا ہوتا ہے. اس سے آپ کے حرف کی الگ الگ جگہ آپ کو معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حرف کے پڑھنے کی اور اس کو نکالنے کی جگہ الگ الگ ہے، ان کی آواز الگ الگ ہے، ان کا مخرج الگ الگ ہے، ان کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو دوبارہ سے میں اس ڈیفینیشن کو ریپیٹ کرتی ہوں. مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز، یعنی کہ فا کی مخصوص آواز، فا ایک مخصوص حرف ہے الحروف العربیہ کا، ٹھیک ہے، حروف تحجی کا،
تو وہاں سے اس کی مخصوص آواز نکلتی ہے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جا سکے. صحیح. قرآن پڑھتے وقت جب آپ قرآن کی پوری آیا پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر حرف کی الگ الگ آواز ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کر سکیں. دوسری حرف کی تعریف یہاں پہ بتائی گئی ہے. پہلے ہے مخرج کی تعریف، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے حرف کی تعریف. حرف اس آواز کا نام ہے جو ایک معین اور ایک غیر معین مخرج پر انحصار کرتا ہے. اب یہ معین اور غیر معین کیا ہوتا ہے یہ ہم نیکسٹ پیج پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں یہ انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں معین اور غیر معین کسے کہتے ہیں. حروف تہجی پڑھنے کے بعد یہ چیز آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، حروف العربیہ یعنی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں. اردو کی طرح نہیں ہے زیادہ جس میں ٹے اور سے اور الگ الگ طرح کے حروف بھی آتے ہیں. یہ صرف حروف تہجی 29 ہیں. کون سے؟ الف، با، تا، سا. اچھا، یہ یہاں پہ جہاں الف لکھا ہوا نا اس کو اصل میں ہم حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہوتا ہے. جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی حرکت لگا دی جائے، سکون لگا دیا جائے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کوئی بھی حرکت لگا دی جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کے نزدیک 29 ہے اور کچھ کے نزدیک 30 ہیں، یعنی کہ الف کو بھی وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ الف کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کی جگہ حمزہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ حمزہ، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو. اچھا، یہ ہے لام الف. ٹھیک ہے، یعنی کہ الف کے ساتھ اس میں بھی الف بتایا گیا ہے. دوسرا یا. صحیح. کہیں کہیں آپ دیکھیں گے اس طرح سے لام اور الف بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم لام الف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہیں 29 حروف. صحیح. اس کے بعد آپ کے آتے ہیں کہ آپ نے، اچھا جی یہاں پہ ایک منٹ ویٹ کریے گا.
اچھا اب آتی ہیں آپ کی مخارج کی اقسام. جو ہم نے آواز میں حرف میں جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی نا، حرف اس آواز کا نام ہے جو ایک معین یا غیر معین مخرج پر انحصار کرتا ہے. اب یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ معین اور غیر معین مخرج آخر ہوتا کیا ہے. وہ آتے ہیں مخارج کی اقسام میں، یعنی کائنڈز آف آرٹیکولیشن پوائنٹ. المخرج المحقق یہ ہوتا ہے معین مخرج. یہ وہ مخرج ہے جس کا انحصار حلق، زبان یا ہونٹوں کے کسی خاص حصے پر ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں نا جو حلق سے، زبان سے یا ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس میں جائیں گے؟ وہ سارے مخرج المحقق میں جائیں گے. یعنی کہ ان کی آواز ایک اسپیسیفک جگہ پہ جا کر رک جاتی ہے. جیسے آپ با پڑھیے، ٹھیک ہے، اب با کو ہم سکون لگا کے پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، وہ ہونٹوں پہ آ کے اس کی آواز کیا ہے؟ رک گئی. اسی طرح سے حمزہ فا زبر اف، آواز رک گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم پڑھیں حمزہ حا زبر اح، آواز رک گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ پڑھیں حمزہ سا زبر اس، آواز رک گئی. تو یہ ہوتا ہے مخرج المحقق، جو کیا ہوتا ہے یا تو وہ حلق سے ادا ہوگا، یا وہ زبان سے ادا ہوگا، یا وہ ہونٹوں سے ادا ہوگا. اور کیا ہوتا ہے ان میں؟ ان کی آواز ایک جگہ، ایک مخصوص جگہ پہ جا کے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. المخرج المقدر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مخرج ہے جس کا انحصار حلق، زبان یا ہونٹوں کے کسی خاص حصے پر نہیں ہوتا. اس کا اطلاق 3 حروف مدہ پر ہوتا ہے جو منہ اور حلق کے خالی حصے سے نکلتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایروز بنے ہوئے نا، آپ کو دکھ رہے ہوں گے ایروز مخرج المحقق میں. یہاں پہ دیکھیں اس کے یہاں سے آپ کی آواز آ کے اگر آپ پڑھے ہیں ات، تو یہ آواز یہاں پر آ کر رک جاتی ہے آپ کی. یہ ایروز دیکھیں، یہ پریشر آپ کا باہر نہیں جائے گا. اس کو کہتے ہیں مخرج المحقق. نیکسٹ کیا ہے؟ مخرج المقدر. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ کی آواز جو ہے وہ وائبریٹ کرتی ہے. آپ کی آواز یہاں پہ دیکھیے وائبریٹ کرتی ہے. آپ کی آواز کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ڈائریکٹلی آپ کی آواز سٹارٹ ہو رہی ہے حلق کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں نا با الف زبر با، کیا ہو رہی ہے؟ آواز ڈائریکٹ حلق سے سٹارٹ ہو کر کہاں سے نکل رہی ہے؟ منہ سے باہر نکل رہی ہے. مخرج المحقق میں یہ نہیں ہوتا. آپ کی آواز ڈائریکٹلی ہوا کے ذریعے وائبریٹ ہو کر باہر نہیں نکلتی ہے، وہ کہیں جا کے رک جاتی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے، آپ کے حرف کی آواز کہیں جا کے رک جاتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ با یا زے بی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حلق سے شروع ہو رہی ہے آپ کی آواز اور باہر نکل. سمجھ آ گئی آپ کو یہاں تک بات؟ ٹھیک ہے، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. صحیح، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی کہ مخرج المحقق اور مخرج المقدر کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا، ہم نے جتنے بھی مخرج المقدر میں پڑھے ورڈز، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زے بی، اس کی آواز کہیں پر بھی رک نہیں رہی. دوسرا یہ کہ نہ وہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، نہ وہ ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں، اور نہ ہی وہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں. ان کی آواز ڈائریکٹلی حلق سے نکل رہی ہے، ادا نہیں ہو رہے وہاں سے، صرف آواز نکل رہی ہے. اور آواز کیا ہو رہی ہے؟ ہونٹوں کے ذریعے باہر نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مخرج المقدر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی آواز بالکل اسٹاپ ہو رہی ہے، کہیں جا کر بلاک ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے بالکل. اس کا پریشر، اس کی وائبریشن باہر تک نہیں جاتی ہے. سمجھ آئی؟ اور دیکھیں جیسے اگر ہم پڑھیں حمزہ تا زبر ات، تو یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ات، زبان سے ادا ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم پڑھیں حمزہ با زبر اب، یہ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم پڑھے ہیں حمزہ فا زبر اف یا حمزہ حا زبر اح، ہا کہاں سے ادا ہے؟ حلق سے ادا ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کی آواز بھی اح کر کے آپ کے حلق میں ہی رک رہی ہے، اح. ٹھیک ہے، آواز کو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ نکل رہی ہے باہر، بٹ وہ دو چیز کا آپس میں مل جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی آواز بلاک ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. سمجھ آئی یہاں تک بات؟ اور یہ حلق سے ادا ہو رہا ہے. یہ چیز آپ نے مین یاد رکھنی ہے کہ جو بھی حرف حلق سے، زبان سے یا ہونٹوں سے ادا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مخرج المقدر، یعنی معین، اسپیسیفک. ٹھیک ہے، اسپیسیفک آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں اس کو، مقدر. ٹھیک ہے. اور دوسرا، جو حرف حلق سے، زبان سے یا ہونٹوں سے ادا نہیں ہو رہا،
اور وہ کون سے حرف ہے جو حلق سے، زبان سے اور ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتے؟ وہ ہے الف مدہ، الف مدہ، ٹھیک ہے، واو مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے. یہ مد کی بات کر رہی ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ واو یا، ٹھیک ہے، واو اور یا کا مخرج الگ ہے، لیکن واو مدہ، یا مدہ جس میں آپ کو آواز کو کھینچنا ہوتا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج المقدر. صحیح، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ انشاءاللہ جب آپ مخارج پڑھتے جائیں گے نا، پھر آپ کو یہ اور زیادہ آپ کو نا کھول کر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. پہلے مجھے بتائیں یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی؟ تھوڑا سا مشکل لگے گا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی جی میم. ٹھیک ہے، پہلے ہینڈ ریس کر کے مجھے بتائیں کس کس کو سمجھ آ گئی یہاں تک کہ مخرج المقدر اور مخرج المحقق کیا ہوتا ہے. جی اسما، ایکسپلین کر کے مجھے بتائیں ذرا اس کو. ایزی وے میں. میم مخرج المحقق یہ ہے کہ جب ہم کسی حرف کو زبان حلق یا ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں اور ہماری آواز جو ہے وہ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب، ات، ہوں تو آواز رک ات رہی ہے نہیں ہماری ہوتا، بہانے جی میں. جی، ات ایسے نہیں کریں گے ہم اس کو، ات، ٹھیک ہے، آواز بلاک ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کا اسپیسیفک مخرج ہے نا، اس لیے اس مخرج پہ جا کے رک جاتی ہے اس کی آواز، ٹھیک ہے. اور اس کا مخرج المقدر کا کوئی اسپیسیفک مخرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹلی حلق سے شروع ہو کر منہ سے باہر نکل جاتی ہے. جی، تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے انشاءاللہ، پھر سمجھ آ جائے گا. اب یہ ایک آخری چیز ہم پڑھ لیتے ہیں تجوید میں کہ کسی حرف کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج کا تعین کرنے کے کئی طریقے، یعنی کہ اگر آپ کو کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے کہ آیا یہ حرف ادا کہاں سے ہو رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے، تو آپ یہ 3 طریقے دیکھیں گے. نمبر 1، حرف کو ساکن کر لیں یا اس پر تشدید لگا لیں. جیسے اگر میں پڑھ رہی ہوں حمزہ با، با کے اوپر میں نے کیا کر دیا؟ سکون لگا دیا. سکون آپ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس دال جیسی شکل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں. ایک منٹ، یہ سیل فون نہیں رہا، ٹھیک ہے، یہ دال جیسی شکل. اب یہ با ہم نے بنایا، اب با کے اوپر ہم نے کیا لگا دیا؟ سکون لگا دیا. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ کے ساتھ ملا کے، حمزہ با زبر اب، ہونٹوں پہ جا کے آواز تو گئی، ہمیں مخرج معلوم ہو گیا کہ با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں سے ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم پڑھے ہیں حمزہ میم زبر ام، ٹھیک ہے، میم کو ساکن کر کے پڑھے ہیں، کیا پتا چلا کہ میم کا جو بھی مخرج ہے وہ بھی کیا ہے؟ ہونٹوں سے ہے، یعنی کہ میم بھی کیا ہے؟ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح با بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم پڑھیں حمزہ ح زبر اح، اح، تو کیا پتا چل رہا ہے کہ ح جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے ادا ہوتا ہے. تو یعنی کہ جب آپ حرف کو ساکن کر لیتے ہیں تو اس کا مخرج زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح تشدید، تشدید کسے کہتے ہیں ہم؟ اس ڈبلیو جیسی شکل کو ہم کہتے ہیں تشدید. صحیح. اب اس کو ہم با کے اوپر لگا لیتے ہیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، با، پتہ چل گیا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے. اسی طرح سے حمزہ فا زبر اف اور فا زبر فا، اف فا، فا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ کہ اوپر کے 2 دانت نیچے والے ہونٹوں کے اندر کی سائڈ پہ، یعنی اندرونی حصے پر لگ کر ادا ہو رہا ہے فا. تو فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے 2 دانت اور نیچے والا ہونٹ. صحیح. اس طرح سے آپ جو ہے باقی حروفوں کے مخرج کو معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ تشدید نسبتاً بہتر ہے کیونکہ اس میں ایک ہی طرح کے 2 حرف آ جاتے ہیں. ایک ہی طرح کے 2 حرف یعنی کہ متحرک بھی، فتحہ ضمہ کسرہ والا بھی، اور دوسرا سکون والا بھی. تو کیونکہ تشدید کو اگر آپ کھول کر لکھیں، جیسے کہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے جس کو ہم دال جیسی شکل بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے زبر زیر یا پیش کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب با کے اوپر فتحہ ہوگا تو با کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ کہاں سے ادا ہوگا با؟ اور با کے اوپر سکون ہوگا تو پھر با کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ کس طرح سے اس کا مخرج ہمیں معلوم ہوگا؟ پہلا ساکن، دوسرا متحرک یعنی حرکت کے ساتھ، وہی ایکسپلینیشن جو بھی میں نے بتائی آپ کو.
تشدید کی علامت یہ ہے، یہاں پر آپ کو تشدید کی علامت بھی دی ہوئی ہے، اس ڈبلیو جیسی شکل کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے، ساکن حرف سے پہلے حمزہ لگا لیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو لگا کے بتایا، ٹھیک ہے، حمزہ لگایا اور اس کے اوپر زبر لگا دیا، اور اس حمزہ کو کوئی سی بھی حرکت دے دیں، کوئی بھی آپ حرکت دے سکتے ہیں، میں نے تو یہاں زبر دیا ہے، فتحہ دیا ہے، آپ زیر بھی دے سکتے ہیں یعنی کسرہ، اور آپ پیش بھی لگا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اب، ٹھیک ہے، یا ابا، کچھ بھی آپ حرکت لگا لیں اس کے اوپر، اور پھر کیا کریں، دوسری جو سکون والا حرف ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا مخرج ایزیلی معلوم ہو جائے گا۔ تھرڈ کیا ہے، حرف ادا کرتے ہوئے اس کی آواز سنیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کا فوکس یعنی کہ آپ کا پورا دماغ اس طرف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ذرا سا بھی دھیان ادھر ادھر کیا اور بس آپ پڑھے جا رہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں کیا پڑھ رہی ہوں اور کیا حرف ادا کر رہی ہوں اور کہاں سے ادا کر رہی ہوں۔ تو یہ چیز مین ہے کہ آپ کو قرآن پڑھتے وقت آپ کا فوکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جہاں آواز منقطع ہو وہی وہ مخرج ہے، یعنی کہ جیسے اگر میں نے پڑھا اب، یہاں سے آواز کیا ہو گئی میری منقطع ہو گئی، ہٹ گئی، تو پھر کیا ہو گیا، یہی با کا جو ہے وہ ہونٹ ہی با کا مخرج ہے، جہاں سے حرف جو ہے آپ کا ادا ہو رہا ہے، صحیح، یعنی کہ با، بی یا تا، تی، تو۔ اب یہ تو صرف ایکسپلینیشن تھوڑا سا آپ کو بتایا جائے تھا کہ آپ آگے جا کے آپ مخارج پڑھیں گے سارے حروفوں کے، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کوئی مخرج تو آپ نے اس کو سکون لگا کر یا تشدید لگا کر پڑھنا ہے، یا اس کے شروع میں حمزہ لگا کر پڑھنا ہے، تو آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ سمجھ آئے یہاں تک یہ بات آپ لوگوں کو؟ جی، کس کس کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات؟ جی الحمدللہ۔ جی میم آ گئی ہے۔ الحمدللہ۔ نوٹس بنا رہے نا ساتھ آپ لوگ؟ جی، جی نوٹس ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب یہ آ جاتے ہیں آپ کے المخارج۔ المخارج الرئیسۃ الحروف یا الرئیسۃ للحروف، یہ کیا چیزیں آپ کو میں انگلش میں بتا دیتی ہوں، میجر ایریاز آف آرٹیکولیشن، یعنی کہ مخارج کے جو میجر ایریاز ہوتے ہیں، کہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے اور کس کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں بھی ہے اس کی میننگ، اور کیا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی سامنے لکھی ہوئی ہے آپ کی اردو میں۔ الجوف، الجوف کہتے ہیں منہ اور حلق کے خالی حصے کو، میں یہ آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو پارٹ دکھ رہا ہوگا، یہ گرین پارٹ دکھ رہا ہوگا اور ایک بلو پارٹ دکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ گرین اور یہ بلو پارٹ، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الجوف۔ یہ منہ اور یہ حلق کا خالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، منہ اور حلق کا اندر کا خالی حصہ، یہ آپ دیکھیں سمجھ رہے ہوں گے یہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہے میجر پارٹ اس کا، یہ میجر پارٹس آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا ہے حلق، حلق کہاں ہے، حلق یہ دیکھیں، یہ جگہ ہے حلق کی، یہ ریڈ پارٹ، یہاں سے آپ کے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ حلق، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا الجوف اور ایک ہو گیا الحلق، یہ عربی میں یاد کرنے آپ نے، ٹھیک ہے نا، عربی میں یاد کریں گے تو انشاءاللہ اور نالج آپ لوگوں کی بڑھے گی۔ اردو میں تو آپ نے یاد کرنے یہ سمجھنے کے لیے تو، لیکن عربی میں بھی آپ کو اس کی میننگ آنی چاہیے، صحیح۔ دوسرا ہم نے پڑھا الحلق، تیسرا کیا ہے الفم، الفم کہتے ہیں منہ کو، ٹھیک ہے، یہاں ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے منہ۔ اب منہ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، الشفتین یا الشفتان بھی آپ بول سکتے ہیں، شفتان کہتے ہیں دونوں ہونٹ، ہونٹوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الشفتان یا الشفتین دونوں بول سکتے ہیں۔ الحنک، الحنک کہتے ہیں تالو کو، ٹھیک ہے، تالو اوپر آپ زبان اوپر چپکا کے دیکھیں تو آپ کو تالو ایک تو سخت ایریا ہوتا ہے، بالکل ہارڈ ایریا ہوتا ہے، اور ایک سافٹ ایریا ہوتا ہے یعنی نرم حصہ آپ کے تالو کا۔ اور تیسری ہے اللسان، اللسان کہتے ہیں زبان کو، ٹھیک ہے، اور الاسنان دانت، آپ کے منہ کے اندر یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں، ہونٹ آ جاتے ہیں، تالو آ جاتا ہے، زبان آ جاتی ہے اور
دانت آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان جگہوں سے بھی آپ کے حروف ادا ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ پکچر میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ آ گئی آپ کی اللسان, زبان. ٹھیک ہے, یہ پورا ایریا جو ریڈ میں کور ہوا ہوا ہے یہ پوری آپ کی کیا ہے, لسان ہے, زبان ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا ہے, الحنک پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے, الحنک کہتے ہیں تالو کو. ایک ہوتا ہے اوپر کا تالو, یعنی کہ یہ جو پارٹ ہوتا ہے نا آپ کا, یہ والا پارٹ, یہ سافٹ ایریا ہوتا ہے آپ کا, یعنی کہ نرم حصہ ہوتا ہے تالو کا. اگر آپ پیچھے بالکل جائیں, زبان کو اوپر چپکا کے دیکھیں اور بالکل پیچھے کی طرف جائیں, تو وہاں پہ آپ کو ایک سافٹ سا ایریا ملے گا تالو کا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اوپر کا تالو کہتے تو اس کو ہم الحنک ہی ہے, بٹ یہ کہ تالو کے دو حصے ہوتے ہیں, یہ سمجھ لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, ایک کیا ہوتا ہے, نرم حصہ ہوتا ہے, ایک سخت حصہ ہوتا ہے. سیکنڈ کون سا ہے, یہ والا الحنک الاعلی, یہ والا, یعنی کہ یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ ہارڈ ایریا ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہارڈ ایریا سے بھی آپ کا حرف نکلتا ہے اور سافٹ ایریا سے بھی آپ کا حرف نکلتا ہے. صحیح. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے, الخیشوم, یعنی ناک. ناک سے آپ کا کیا ادا ہوتا ہے, غنہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہونٹ ہمارے دیے گئے نا, یہ دونوں ہونٹ ہے الشفتان. ٹھیک ہے, آپ کے دونوں ہونٹ آ جاتے ہیں الشفتان یا الشفتین, آپ دونوں بول سکتے ہیں. دوسرا آپ کیا آ جاتا ہے, خیشوم, یہ چیز, یا آپ اوپر کا پورا ریڈ پارٹ جو دیکھ رہے ہیں نا, یہ الخیشوم میں آتا ہے. صحیح, یہاں سے آپ کا جو ہے وہ غنہ ادا ہوتا ہے. جب آپ غنہ کرتے ہیں نا تو آپ کی نوز جو ہے وائبریٹ کرتی ہے, یعنی کہ وہاں سے آپ کا غنہ ادا ہو رہا ہوتا ہے. صحیح, تو الخیشوم کسے کہتے ہیں, ناک کو. صحیح, یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی. المخارج رئیست الحروف. جی, کس کس کو جی سمجھ میم. آ, الحمدللہ. پکچرز کے ذریعے آپ سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. صحیح, ہینڈ ریس کریں کس کس کو سمجھ آ گئی یہ چیز. الحمدللہ. جی, باقیوں کو نہیں آئی, فیشا کو نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, آ گئی ہے. فرزانہ, مروہ, سیرت. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو آج ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھ لی مخارج الحروف میں. نمبر 1, مخرج کی تعریف ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے, یعنی کہ جہاں سے آپ کا حرف نکلتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مخرج کہتے ہیں. حرف کیا ہوتا ہے, حرف جو ہے اس آواز کا نام ہے جہاں آپ کا مخرج مقدر اور مخرج محقق پر انحصار کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ حرف جو ہے یا تو وہ مخرج مقدر سے نکلتا ہوگا یا وہ مخرج محقق سے نکلتا ہوگا. سیکنڈ ہم نے پڑھا الحروف العربیہ, یعنی عربی میں حروف تہجی. ٹھیک ہے, حروف تہجی کتنے ہیں, 29 ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اور ہم نے پھر پڑھا مخارج کی اقسام. ٹھیک ہے, یعنی کہ کائنڈز آف آرٹیکولیشن پوائنٹس. تو آپ کے کون کون سے ہیں, مخرج المحقق, المخرج المحقق اور المخرج المقدر. مخرج المحقق کون سا ہوتا ہے, جہاں جو حرف آپ کے حلق سے, آپ کی زبان سے یا آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, المخرج المحقق. اور جو حروف آپ کے مخرج المقدر سے ادا ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں, یعنی کہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ الجوف سے ہوتا ہے, یعنی منہ اور حلق کے خالی حصے سے. بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اب وہاں سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں, کس طرح ادا ہوتے ہیں, وہ پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم نے کیا پڑھا کہ کسی حرف کا مخرج آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ نے کیسے معلوم کرنا ہوگا, اس کو ساکن کر کے یا اس کے اوپر تشدید لگا کے پڑھ لیں گے تو اس کا جو مخرج ہوگا وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے میجر ایریاز پڑھے, مخرج کا جو آپ کا حرف ہے اس کے مخارج کون سی جگہ ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لی. الجوف, منہ اور حلق کا خالی حصہ, الحلق, حلق دیکھیں اس کو تو آپ یاد کرنا بہت ہی آسان ہے, عربی میں بھی اس کو الحلق ہی کہتے ہیں. الفم,
الفم میں یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں، شفتان، الحنک، اللسان اور الاسنان، ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہے الخیشوم، ناک. ٹھیک ہے، یہ آپ نے انشاءاللہ یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں لکھنا بھی ہے. یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس پکچرس کو دیکھتے جائیں اور اس کو سمجھتے جائیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی تجوید تلاوت کی طرف. اچھا، ہماری کتنی آیا ہو چکی تھی نیکسٹ ویک، لاسٹ ویک سوری؟ میم 11. 11. جی، آپ لوگ نے پریکٹس کی تھی قاری ایمن اور قاری ابراہیم سے؟ جی میم. الحمدللہ. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 12 سے اسٹارٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم آج کا لیسن جو پڑھ لیں گے نا، پھر میں پچھلے آیا آپ لوگوں سے سنوں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسما آپ پڑھیے گا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاباش. اعوذ نہیں، اعوذ، عین کو واضح کریے. اعوذ، اعوذ رو، او او نہیں، رو، رو. ہونٹوں کو گول کریے، ضمہ ہے نا عین کے اوپر، پیش ہے، اس کے لیے آپ کو ہونٹوں کو گول کرنا پڑے گا. اعوذ، اعوذ اعوذ باللہ. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں کیا ساؤنڈ آ رہا ہے، باللہ. ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے نا، باللہ. آپ نے کسرہ کے لیے اپنے ہونٹوں کو نیچے کی طرف لے جانا ہوگا، اپنے جبڑے کو بھی نیچے کی طرف لے جانا ہوگا. دوبارہ پڑھیے، باللہ. باللہ. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 آواز الرحیم. الرحیم. بہتر، الحمدللہ. ان الذین یخشون ربهم، ان الذین یخشون ربهم. یخشون، خا کو موٹا کریے، یخشون ربهم. یخشون ربهم. ان الذین یخشون ربهم. ان الذین یخشون ربهم. اچھا، یہاں پہ دیکھیں ہم جھٹکا نہیں دیں گے، یخ ایسے نہیں کریں گے، یخ، یخ. ٹھیک ہے، خا کا مخرج پیچھے کی طرف ہے، حلق کے سائڈ میں، آپ نے وہاں سے خا کو ادا کرنا ہے. یخشون، یخشون. یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ. یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ. اچھا، یہاں پہ دیکھیے ربهم، یہاں پہ میں نے زیادہ غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پہ ایک میم ساکنہ کا رول ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ میں زیادہ غنہ کروں گی. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ نے بھی زیادہ غنہ کر کے پڑھنا ہے اس کو. ربهم بالغیب لهم
مغفرة. ربهم بالغیب لهم مغفرہ. اچھا یہاں پہ را نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، را موٹا کر کے پڑھیے اس کو. ربہم، ربهم را نہیں، را را. ر- ربهم ٹھیک ہے شاباش. را کے ساتھ آپ با کو ہیوی نہیں کریں گے، با نہیں، با. ربہم، ربهم بہتر الحمدللہ. ربہم بالغیب، ربهم بالغیب غی نہیں، غی، غین موٹا حرف ہے، غین کو موٹا کریے. بالغیب، بالغیب شاباش. بالغیب لہم مغفرہ. بالغیب لهم مغفرہ. شاباش. جیسے ہم نے یہاں پہ خو کی آواز کو چلایا تھا یخشون، اسی طرح آپ نے یہاں پہ بھی غین کی آواز کو چلانا ہے. مغفرہ، مغفرہ مانی ما، مغفرہ. مغفرہ. الحمدللہ کوشش اچھی تھی آپ کی. لہم مغفرۃ واجر کبیر. لهم مغفرة وأجر كبير. واجر کبیر. وأجر كبير. وقفاً آپ کا را واضح ہوگا اور را کو آپ باریک پڑھیں گی، ٹھیک ہے. اجر کبیر. أجر كبير. الحمدللہ. ٹھیک ہے نیکسٹ فرزانہ آپ پڑھیے گا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ. جی نیکسٹ آیا فرزانہ جبار. ٹھیک ہے مروہ آپ پڑھیے آیا نمبر 13. مائک انمیوٹ کریے. ٹھیک ہے پڑھنا سب نے ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹس پڑھنے اور کچھ نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے نا. صحیح. سیرت آپ پڑھیے. جی میم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ. شاباش. وَأَسِرُّوا، را کو اور مفخم کریے، موٹا کریے. وَأَسِرُّوا. وَأَسِرُّوا شاباش. قَوْلَكُمْ. 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 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. شاباش. واو کو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے، پھر وی کریں گے نا آپ، تو آپ کی جو نیچے کا ہونٹ ہے اور جو آپ کا جبڑا ہے وہ بھی نیچے کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے. اوی جہرو. أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. اوی جہرو بی. أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. شاباش. انہو علیم بذات الصدور. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. شاباش. انہو غنہ اور زیادہ کریں گے آپ یہاں پہ. انہو علیم
بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. بذات الصدور. بذات الصدور. ठीक है, वक्फन रॉ मोटा होगा यहाँ पे. بذات الصدور. بذات الصدور. शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम जी. फरजान अब आप पढ़िएगा, ठीक है. आपका माइक नहीं हो रहा था अनम्यूट ना. ठीक है. अला यअलमु. जी. अला यअलमु. अला यअलमु. अला यअलमु. ठीक है. यार ऐसे हम झटका नहीं देंगे यहाँ पे. और दूसरा ये कि आवाज पलट कर नहीं आएगी आइन की, ठीक है. थोड़ी सी आवाज हम चलाएंगे खौ से कम. यअलमु. यअलमु. अला यअलमु मन खलक. अला यअलमु मन खलक. शाबाश. यअलमु, मीम की दम्मा को खींचेंगे नहीं. अला यअलमु मन खलक. अला यअलमु मन खलक. 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 शाबाश. एक दफा दोबारा. अला यअलमु मन खलक. अला यअलमु मन खलक. यअलमु में अभी भी आवाज पलट कर आ रही है इनकी. यअलमु. यअलमु अल्हम्दुलिल्लाह. मन खलक. मन खलक. वहुवल लतीफुल खबीर. वहुवल लतीफुल खबीर. शाबाश. लती में तौ का ता जैसी साउंड आ रही है, तो थोड़ा सा आपने तौ को मोटा करना होगा. वहुवल लतीफुल खबीर. वहुवल लतीफुल खबीर. लतीफुल. लतीफुल खबीर. मोटा मोटा हर्फ, अगर आप कोई भी हर्फ को मोटा करना चाहते हैं ना, तो आपकी जो जबान का पीछे वाला हिस्सा होता है, जबान की जड़ वाला हिस्सा, उसको आप ऊपर की तरफ उठा देंगी, तालू की तरफ. तो आपका जो हर्फ है वो खुद ब खुद मोटा हो जाएगा, ठीक है. एक दफा दोबारा पढ़िए. लतीफुल. लतीफुल. वहुवल लतीफुल. वहुवल लतीफुल खबीर. शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम. थोड़ा बेहतर है. अच्छा, यहाँ पे हम रॉ को वक्फन बारीक पढ़ेंगे, ठीक है. मेरा इसके भी बाद माइक ओपन नहीं हो रहा था. ठीक है मरवा, आप पढ़िएगा. अच्छा, ऐसा कोई इशू हो जाए ना, आपका माइक ओपन ना हो रहा हो, तो आप चैट पे मुझे मैसेज कर दिया करें, ठीक है ना. जी मरवा, आप पढ़िए. नेक्स्ट आया ये वाला हूँ हुवल्लज़ी. जी ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ आपको, फिर आप पढ़िएगा मेरे. हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द. हुवल्लज़ीन जअल लकुमुल अर्ज़. ठीक है, दोबारा से. हुवल्लज़ी. हुवल्लज़ी. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लाम में टाइम दे. हुवल्लज़ी हुवल्लज़ी जअल. जअल जअनी. जअल. जअल हुवल्लज़ी जअल. हुवल्लज़ी जअल. शाबाश. हुवल्लज़ी जअल लकुम. हुवल्लज़ी जअल लकुम. जअल लकुम. जअल लकुम. लकुमुल अर्द. लकुम अर्ज़. लकुमुल. लकुमुल अर्ज़. शाबाश. मरवा, ला को नहीं होगा, ठीक है. लकु. लकुमुल. लकुमुल अर्ज़.
لکم الارض لکم الارض زانی دو موٹا کریے ضاد کو، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھائیے. لکم لکم الارض ارزونی ارض. لکم الارض شاباش بہتر ہے. لکم الارض ذلولا. لکم الارض ذلولا ذلولا. ذلولا زا نہیں، ٹھیک ہے، سیٹی نہیں ہوگی. آپ کی زبان کی جو نوک ہے نا اس کو اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگائیں، اوپر کے دو دانت اس کے کنارے پہ لگائیں. ذلولا. ذلولا شاباش. لکم الارض ذلولا. لکم الارض ذلولا صرف اتنا حصہ پڑھیے گا. لکم الارض. لکم الارض لککو نہیں، لکم لکم الارض الارض. دو لکم الارض دو اپنے آپ کی جو منہ ہے نا اس میں آپ کو ایسا لگے گا ہوا سی بھر گئی ہے، پورا منہ آپ کا گول شیپ میں آ جائے گا. دو. ارض بہتر الحمدللہ. دوبارہ سے. لکم الارض. لکم الارض شاباش. لکم ذلولا. الارض جی ذلولا تک پڑھیے. لکم الارض ذلولا. لکم الارض ذلولا ارض ذلولا. ارض ذلولا ذال کو اسی طرح ادا کریے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. ذلولا. ذلولا شاباش. فمشو فی. فامشوا فی فمشو فی مناکبہا. فامشوا فی مناکبہا مینی میم کے اوپر دیکھیے فتحہ ہے، زبر ہے. مناکبہا. فامشوا فی مناکبہا شاباش. آپ نے نا آپ کی اسپیڈ جو ہوگی نا وہ تھوڑی سی سلو آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ہر ورڈ ایزیلی آپ سے ادا ہو سکے. اگر آپ اسپیڈ کو تیز کریں گے نا تو آپ کے ورڈ جو ہے اس میں مسٹیکس ہوگی. صحیح. فمشو فی مناکبہا. فامشوا فی مناکبہا کبہا. کبہا شاباش. ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں، فم نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے، آواز آپ کی باؤنس نہیں ہوگی، پلٹ کر نہیں آئے گی میم کی. فمشو. فامشوا شاباش. اب یہاں سے پڑھیے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ شاباش. اس میم کو آپ را کے ساتھ ملائیں گی. مِر رِزْقِهِ. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَكُلُوا. جی آپ پڑھیں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ مِر رِزْقِهِ. مِن رِزْقِهِ ڈریے گا نہیں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی نا، تبھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں صحیح پڑھ بھی رہی ہوں کہ نہیں. تو غلطی سے مت ڈریے گا، ٹھیک ہے نا، گھبرائیے گا نہیں. دوبارہ سے پڑھیے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ شاباش. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ بہترین الحمدللہ. وَإِلَيْهِ، تھوڑا سا غنہ یہاں پہ اس کی مقدار کو بڑھائیے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
शाबाश। आपने अपनी इस आया को इसी तरह से तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। मैं ग्रुप में कारी अहमद और कारी इब्राहिम की ऑडियो, आप न्यू स्टूडेंट है ना आप और सीरत, तो भेजती हूँ, तो उनसे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कारी इब्राहिम जो है वो तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं हर वर्ड को, जैसे हुवल्लज़ी पढ़ेंगे, फिर जाला पढ़ेंगे। इसी तरह कारी अहमद है वो पूरी आया पढ़ते हैं एक सांस में। तो दोनों तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। कब पढ़ाएंगे? वो पढ़ाएंगे नहीं, उनकी मैं ऑडियोज आपको भेजूंगी रिकॉर्डिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। और कौन कौन रह गया है आज? उम्मे ऐमन जी, उम्मे ऐमन, हाँ जी, मैं रहती हूँ। ठीक है। और जो रह गया है वो अपने हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है। أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض थोड़ी सी स्पीड आपकी तेज है, थोड़ी सी स्लो करिए। أن يخسف, أن يخسف शाबाश। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका गुन्ना भी होगा, दूसरा आपने या के मखरज पे भी आपकी ज़बान होगी। वो इंशाल्लाह या का मखरज ये होता है कि आपका जो ज़बान का दरमियानी हिस्सा है ना, वो बस तालु के दरमियानी हिस्से की तरफ उठ जाता है। जैसे आप जेर पढ़ती हैं, कसरा पढ़ती हैं, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فإذا هي تمور ठीक है। فإذا नहीं, فإذا 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 هي تمور فإذا هي تمور शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। जीम फीशा, नेक्स्ट आया आप पढ़िएगा। अम अमिनतुम मन फिस समा, जी फीशा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी फिशा, आप मुझे बताइएगा, नेट इशू तो नहीं है आपका? वहीदा, जब तक आप पढ़िए, वहीदा खान। अम अमिनतुम मन फिस समा, أم أمنتم من في السماء फिस समा, इस तरह से पढ़िए, फिस समा। في السماء गुड। अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबा, أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا अलैकुम हासिबा, عليكم حاصبا ठीक है। आपकी टोन बन रही है अभी भी, ठीक है। टोन नहीं बनानी है आपने तजवीद पढ़ते वक्त। فستعلمون كيف نذير
فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير. ٹھیک ہے، وقفاً را آپ کا باریک ہوا یہاں پہ. اچھا، آپ لوگوں کا لیسن یہی تک ہے، آیا نمبر 17. جی فشا، آپ دوبارہ اسی آیت کو پڑھیے، اگر نیٹ ایشو تو نہیں ہے آپ کا تو. ٹھیک ہے. فشا آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، باقی سب مجھے یہ بتائیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے جو جو پڑھا وہ سب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال تو نہیں آپ لوگوں کا؟ جی ہاں جی آ گیا سمجھ. الحمدللہ. باقی کسی کو کوئی سوال، کوئی کنفیوژن؟ سب کلیئر ہے؟ الحمدللہ میم. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، پھر ہم یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. فشا آپ مجھے پرسنل پر سنا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آڈیو بھیج دیجیے گا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.